اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حسن مجتبیٰ کا شہزادہ امیر قاسم 10ویں کے دن میدان کربلا کی طرف جب اپنے چاچا حسین بادشاہ نے روانہ کیا تو اس کو اٹھا کے زین پہ بٹھایا۔ اس کے دونوں پاؤں پورے نہیں پہنچتے تھے۔ جب یہ شہزادہ جنگ کی طرف نکلا، جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے، شہزادہ ناد علی کا ورد کرتا ہوا گھوڑے کو تیز رفتار میں لے کے میدان جنگ میں حاضر ہوا اور اپنی تلوار کو میان سے نکال کے اس کو گھمانے لگا اور کہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو یزید کی فوج میں ہلچل مچ گئی اور وہ گھبرا گئے کہ اس کا لہجہ بھی تو علی کی طرح ہے۔ دوستو، میں یہاں ایک بات آپ کو بتا کے چلوں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے علی ہیں۔ جس عمر میں بھی ہیں یہ علی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں یہ علی ہیں، جس جنگ میں بھی ہیں یہ علی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں یہ علی ہیں۔ تو ارزق کو عمر بن سعد نے کہا کہ یہ شہزادہ امیر قاسم ہے، امام حسن مجتبیٰ کا لال ہے، اس کے مقابلے میں تو خود جا۔ اس نے کہا، میری توہین ہے، میں عرب کا بہت بڑا پہلوان ہوں، میرے بیٹے اس کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ وہ ملعون 4 بیٹے بھی ساتھ لایا تھا۔ اس نے ایک بیٹے کو کہا کہ تو چلا جا۔ وہ جنگ کے لیے گیا تو اس نے شہزادے امیر قاسم کو کہا کہ تو وار کر۔ شہزادے نے کہا، میرے دادے علی کا قول ہے کہ پہلا وار دشمن ہی ہم پہ کرے گا تاکہ اس کے دل میں کوئی حسد نہ رہے۔ اس ملعون نے وار کیا، شہزادے نے اس وار کو خطا کیا۔ تو جب شہزادہ امیر قاسم نے وار کیا تو اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یزیدی فوج میں یہ ہلچل مچ گئی کہ وہ تو قتل ہو چکا ہے، جہنم رسد ہو گیا ہے۔
تو اس نے غصے میں آ کے دوسرے بیٹے کو بھیجا۔ جب وہ دوسرا بیٹا آیا تو اس نے بھی شہزادے امیر قاسم کو کہا کہ وار کر۔ شہزادے نے کہا میرے دادے علی کا قول ہے پہلے ہم پہ دشمن وار کرتا ہے اس کے بعد ہم وار کرتے ہیں، وار کر اپنی دل کی حسرت پوری کر۔ اس نے وار کیا، شہزادے نے وار کو خطا کیا، خطا کر کے شہزادے نے جب وار کیا تو دوسرے بیٹے کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تو جب یہ خبر اس کو ملی، یہ کیا دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا بچہ لگتا ہے، کیا بات ہے، ہم تو عرب کے بہت بڑے پہلوان ہیں۔ تو وہ جب آیا تو اس نے ہی بھائیوں کی طرح کہا کہ وار کر۔ شہزادے نے کہا ہمارے دادے علی مشکل کشا علی کا قول ہے ہم وار خود پہلے نہیں کرتے، پہلے دشمن کو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں کہیں حسد نہ رہ جائے، وار کر۔ اس نے وار کیا، شہزادے نے اس کا ڈھال سے وار خطا کر دیا، اور جب شہزادہ امیر قاسم نے وار کیا تو اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ ارزق کے چاروں بیٹے جہنم رسید ہو چکے۔ ارزق نے شراب بے تحاشا پی کر اور بہر نکلا آیا، اور آتے ہی اس نے شہزادے کو کہا کہ میں تیرے سے جنگ کرنے آیا ہوں، تو وار کر۔ شہزادے نے کہا میں وار نہیں کرتا، میرے دادے علی شہنشاہ بادشاہ کا قول ہے ہمارے اوپر پہلے دشمن وار کرے تاکہ اس کے دل میں کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ تو اس نے ارزق نے وار کیا تو پاک بیبیوں نے سر پہ قرآن پاک رکھا، کیونکہ وہ 40 من کا غرض اس نے پھینکا تھا۔ تو پاک بیبیوں نے دعا مانگی، پالنے والا پاک خالق اس ارزق کے 40 من غرض سے اس شہزادے کو بچا لے، پروردگار تجھے آل محمد کی شان و عظمت کا واسطہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور شہزادے کو وہ غرض نہ لگا، وہ غرض زمین میں دھس گیا، زمین میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے چلنے لگ گئی۔ تو جب شہزادے امیر قاسم نے اس کو کہا کہ اب سنبھل جا، علی کا لال، علی کا بیٹا، حسن مجتبیٰ کا بیٹا اب تم پہ وار کرتا ہے، اس پہ وار کیا، اس کے لاش کے 2 ٹکڑے کیے، سر سے جدا کر کے پھینک دیا۔ تو میرے بیٹا تو اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ تو اس ٹائم یزید فوج نے کہا یہ معصوم بچہ نہ دیکھو، یہ سارے علی ہیں چاہے جس عمر میں بھی ہیں، ایسا کام کرو کہ یک مشت حملہ کرو اس شہزادے پہ، یہ کسی کے گرفت میں آنے والا شہزادہ نہیں ہے، اس کے چہرے کی دیکھو، یہ اپنے دادے علی کی شکل دیتا ہے، یہ اتنے جلال میں ہے۔ اور شہزادہ جب جنگ لڑتا تھا تو دونوں پاؤں کو زین میں رکھ کے جب کھڑا ہوتا تھا تو شہزادے کی قد بہت اونچی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ جلال میں آیا تھا۔ اور اس نے وہ جنگ لڑی تو ان ساروں نے جب یک مشت حملہ کیا تو شہزادہ گھوڑے سے نیچے آیا، انہوں نے اوپر گھوڑے بھگا دیے اور شہزادے کی لاش کو پامال کیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے چادر میں شہزادے کی لاش گٹھڑی کی شکل میں گھر لایا۔ میرے دوستوں، میں یہاں جناب حسن مجتبیٰ سے بھیک مانگتا ہوں، اس شہزادے کا واسطہ دیتا ہوں، شہزادے امیر قاسم کا واسطہ میرا اللہ سب سے پہلے پاکستان کے حالات صحیح کر، دن دگنا رات چگنی پاکستان کو ترقی دے۔ جہاں جہاں پاکستانی بہن بھائی میرے غیر ملکوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، میری پریشانی کے ساتھ آل محمد کا صدقہ ہے، اس شہزادے کا صدقہ ہے جس کی میں نے یہ ذکر کیا ہے، جس کا بیان کیا ہے، مولا کائنات اس شہزادے کے صدقے ہر کسی کی دلی خواہشات جو بھی ہے شریعت کے مطابق وہ دعا پوری کر۔ جو لوگ بھی شہزادہ امیر قاسم کا عمل کریں، میں عمل بتاتا ہوں، اول آخر درود پاک پاک لفظوں میں، اور 452 مرتبہ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام ہر تسبیح کے دانے میں 452 مرتبہ کی گنتی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل وہ تقریباً 2 مہینے کریں، جو بھی ان کی دلی خواہشات ہو اس شہزادے کے شان و عظمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا پوری کرے گا۔ اور میرے حق میں دعا کرنا، بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان، 0326 100 پورا 1456 0344 770 3549 پاکستان زندہ باد۔